زبور 67 خدا کا فتح مند جشن۔ خدا اٹھتا ہے، اس کے دشمن پرگندہ ہوتے ہیں، اور جو اس سے کینہ رکھتے ہیں وہ اس کے سامنے سے بھاگ جاتے ہیں۔ جیسے دھواں غائب ہوتا ہے ویسے ہی غائب ہو جاتے ہیں، جیسے موم آگ کے سامنے پگھلتا ہے ویسے ہی شریر خدا کے حضور سے نابود ہو جاتے ہیں۔ پر راست باز خوشی مناتے اور خدا کے حضور شادمانی کرتے ہیں، اور وہ فرحت سے مسرور ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے گاؤ، اس کے نام کی حمد سرائی کرو، بیابان کے اس سوار کے لیے شاہراہ تیار کرو جس کا نام خداوند ہے، اور اس کے حضور شادمانی کرو۔ خدا اپنے مقدس مسکن میں یتیموں کا باپ اور بیواؤں کا محافظ ہے۔ خدا اسیروں کو گھر دیتا ہے، وہ قیدیوں کو اقبال مندی کی طرف نکال لاتا ہے۔ صرف سرکش لوگ تپتی زمین میں رہتے ہیں۔ اے خدا، جب تو اپنی قوم کے آگے آگے چلا، جب تو نے بیابان میں کوچ کیا، تب زمین کانپ اٹھی اور خدا کے حضور افلاک ٹپکے۔ سینائی خدا یعنی اسرائیل کے خدا کے حضور لرزا۔ اے خدا، تو نے اپنی میراث میں باکثرت مینا برسایا، اور جب یہ مرجھا رہی تھی تو نے اسے تازگی بخشی، تیرا گلہ اس میں بسنے لگا۔ اے خدا، تو نے اپنی عنایت سے اسے محتاج کے لیے تیار کیا۔ خداوند سکن فرماتا ہے، خوشخبری دینے والیوں کی ایک بڑی فوج ہے۔ لشکروں کے بادشاہ بھاگتے ہیں، وہ بھاگتے ہیں، اور گھر کی عورتیں لوٹ کا مال بانٹتی ہیں۔ جب تم 1.5 سالوں میں آرام کرتے تھے تو فاختہ کے بازو چاندی کی طرح اور اس کے پر سونے کی آباداری سے چمکتے تھے۔ جب قادر مطلق وہاں بادشاہوں کو پرگندہ کرتا تھا تب سلمون پر برف پڑتی تھی۔ باشان کے پہاڑ بہت بڑے پہاڑ ہیں، باشان کے پہاڑ بہت اونچے پہاڑ ہیں۔ اے اونچی پہاڑوں، تم کیوں اس پہاڑ کو حسد سے دیکھتے ہو جسے خدا نے اپنی سکونت کے لیے پسند کیا ہے، بلکہ جس پر خداوند ہمیشہ سکونت پذیر ہوگا۔ خدا کے رد بے شمار بلکہ ہزارہ ہزار ہے۔ خداوند سینا سے مقدس کو چڑھتا ہے، تو بلندی پر چڑھ کر اسیروں کو ساتھ لے گیا۔ تو نے آدمیوں کو ہدیے کے طور پر پایا، بلکہ ان کو بھی جو خداوند خدا کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ خداوند روز بروز مبارک ہو۔ خدا جو ہماری نجات ہے ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے۔ ہمارے خدا نجات بخشہندہ خدا ہے، اور موت سے بچاؤ خداوند خدا ہی سے ہے۔ یقیناً خدا اپنے عداد کے سروں کو چور کرتا ہے، بلکہ ان کی بالدار چاند کو بھی جو اپنے گناہوں میں چلتے ہیں۔ خداوند نے کہا کہ میں باشان سے پھیر لاؤں گا، بلکہ سمندر کی تہہ سے پھیر لاؤں گا، تاکہ تو اپنے پاؤں خون سے تر کرے اور تیرے کتوں کی جیبیں دشمنوں میں سے حصہ پائے۔ اے خدا، وہ تیری تشریف آوری دیکھتے ہیں، یعنی میرے خدا اور میرے بادشاہ کے مقدس میں تشریف آوری۔ گانے والے آگے آگے اور بجانے والے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اور درمیان میں کماریاں خنجریں بجاتی ہیں۔ جو اسرائیل کے چشمے سے ہو، تم خدا کو، تم خداوند کو محفلوں میں مبارک کہو۔ وہاں سب سے چھوٹا بنیامین ہے جو ان کے آگے آگے چلتا ہے۔ یہودا کے رئیس اپنے گروہوں سمیت زیبولون کے رئیس اور نفتالی کے رئیس ہیں۔ اے خدا، اپنی قوت کو ظاہر کر، یعنی وہ قوت جس سے تو نے اے خدا ہماری مدد کی ہے۔ تیری اس ہیکل کے سبب سے جو یروشلم میں ہے، بادشاہ تیرے لیے ہدیہ لائیں۔ تو نستان کے وحشی جانوروں کو، سانڈوں کے گول اور قوموں کے بچڑوں کو دھمکا دے۔ وہ چاندی کی اینٹیں لے کر سجدہ کریں۔ ان قوموں کو پرگندہ کر جو جنگ کے مشتاق ہیں۔ موزین مصر سے آئیں اور گوش اپنے ہاتھ خدا کی طرف پھیلائیں۔ اے زمین کے ممالک، خدا کے لیے گاؤ، خداوند کی حمد سرائی کرو، جو افلاک بلکہ قدیم افلاک پر سوار ہے۔ دیکھو، وہ اپنی آواز یعنی آواز قادر بلند کرتا ہے۔ تم خدا کی قدرت کی تعظیم کرو، اس کی حشمت اسرائیل پر اور اس کی قدرت بادلوں میں ہے۔ خدا اسرائیل کا خدا اپنے مقدس میں معیب ہے، وہی اپنی قوم کو قوت اور طاقت بخشتا ہے۔ خدا مبارک ہو، آمین۔